کہتے ہیں کہ جب اللہ کو آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، جب اللہ آپ کو کسی بہتر مقام پر پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سب سے پہلے آپ کا دل توڑتا ہے۔ جہاں جہاں جن چیزوں سے آپ کا دل لگا ہوتا ہے یا جن لوگوں سے آپ نے دل لگایا ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے وہاں آپ کا دل توڑتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں آپ کے لیے برائی ہوتی ہے، ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہوتی ہے، وہ دل ہی دل میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ ان کے اصل چہرے آپ کے سامنے لے آتا ہے، اور ایسا اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو برائی سے بچا سکے، وہ آپ کو اس مقام پر پہنچا سکے جس کے آپ قابل ہو۔ اللہ تم سے کوئی ایسی چیز چھین لے جس کو کھونے کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں وہ چیز بھی تو دے سکتا ہے جسے حاصل کرنا تمہارے نزدیک ناممکن ہو۔ انسانیت کے لیے نہیں ہے، جہنم اس شخص کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کو بچا کے رکھے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ تکبر میں اپنی زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پاتا، حالانکہ علم اتنا زیادہ تھا، اتنا ایزیلی اویلیبل تھا کہ آپ نے صرف اللہ اکبر دیکھیں یوٹیوب میں یا سوشل میڈیا پہ دونوں راستے کھلے ہوئے، میں تو سمجھتا ہوں۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو یا یوٹیوب کو کیسے یوٹیلائز کر رہا ہے۔ اگر آپ کے الگورزمز آپ کو صحیح چیزیں نہیں دکھا رہے تو یہ ایک سائن ہے کہ آپ جو کانٹینٹ دیکھتے ہو وہ ٹھیک کانٹینٹ نہیں ہے۔ اگر بندہ واقعی اپنی زندگی کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اس کو اسلامک کانٹینٹ ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو اٹس اپون یو وچ پیتھ یو چوز، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہوتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب وہ اس سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ نمبر 2، کہ جب وہ مسلمان دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ نمبر 3، کہ اگر وہ مشورہ یا ایڈوائز مانگے تو اس کو آنیسٹ ایڈوائز دی جائے۔ نمبر 4، کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت پہ جایا جائے۔ نمبر 5، کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دیا جائے، یرحمک اللہ۔ اور نمبر 6، جب وہ وفات پا جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اب آپ بس اپنے مسلمان بھائیوں کے ان حقوق کا خیال کریں، ان حقوق کو ادا کریں، کیونکہ آپ سے ان کا سوال ہوگا۔ فی امان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنے کے بعد یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی تعداد سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ہمارا کیا گیا ہر گناہ، ہر عمل آخرت کے دن ہم پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے دن سرخرو کرے، اس کو کامیاب کرے، تو وہ ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھے۔ دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم کا مطالبہ کیا، ایک نوکر رکھنے کی بات کی، تو اس کے بدلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ذکر سکھا رہا ہوں، تم وہ کیا کرو جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ سمجھاؤں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ سونے کے لیے تو 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھو، 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھو، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھو، اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کسی بھی خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور سونے سے پہلے یہ سب کچھ پڑھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل تو ختم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور نہیں کرتے۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے، یہ ایک امتحان ہے۔ آپ ان لوگوں کی زندگی پڑھیں جو لوگ اللہ کے قریب تھے اور آپ کو صرف مسائل نظر آئیں گے۔
तो फिर क्या फ़ायदा अल्लाह ताला पे यकीन करने का, अल्लाह ताला पे तवक्कुल का, उस सिचुएशन में जब लोग आपको ताने दे रहे हों, लोग आपको ये कह रहे हों कि आप पे ये जो मसाइल हैं, ये परेशानियां हैं, ये अल्लाह की नाराज़गी है, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है आप पे। अल्लाह ताला आपको क्या देता है उस सिचुएशन पर? अल्लाह ताला आपको उन मसाइल के हल से बहुत बेहतर चीज़ देता है। यहती क़ल्बहु, अल्लाह ताला उस इंसान का, आपका दिल हिदायत की तरफ ले आता है, आपके दिल को हिदायत दे देता है। और यकीन करें कि अगर आपको जो भी मसला है, अगर वो मसला हल हो जाए, आपको बीमारी है, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आप सेहतमंद हो जाए, आपको मुआशी तंगी है, पैसों की कमी है, आपका रिस्क खुल जाए, या कोई भी मसला है, अगर वो आपका हल हो जाए, तो ये गिफ्ट दिल का हिदायत पा जाना उससे कई बेहतर है। अल्लाह ताला बताते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं तुम्हारे से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। ये सब तुम्हारे दिल को हिदायत देने के लिए था, तुम्हें मेरे और ज्यादा करीब करने के लिए था। हमारे दीन में कुछ मजाक हैं जिन्हें हराम करार दिया गया है, गलत करार दिया गया है। सबसे पहला किसी के स्किन कलर की बात करना, उसका मजाक उड़ाना। उसके बाद किसी के दीन और दुनिया का मजाक उड़ाना, उसको जज करना कि पहले तुम क्या थे और अब तुम क्या हो। किसी की नाक तो किसी की आंख के बारे में बुराई करना, उसका मजाक उड़ाना। किसी के कद की बुराई करना कि तुम छोटे हो या तुम बहुत लंबे हो। सबसे बुरा मजाक मौत के बारे में मजाक करना, कब्र के बारे में मजाक करना। तो तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो, ये भी तुम्हें जानने की जरूरत है। अगर तुम किसी के जिस्म का मजाक उड़ा रहे हो तो तुम अल्लाह की क्रिएशन का मजाक उड़ा रहे हो। अगर तुम कब्र का मजाक उड़ा रहे हो तो तुम मौत का मजाक उड़ा रहे हो। तो मुंह से बात निकालने से पहले 10 बार सोचा करो। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि क्या आप लोग जानते हैं मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह, हम तो मुफलिस उस शख्स को समझते हैं कि जिसके पास दीनार दौलत ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुफलिस वो नहीं है, बल्कि मुफलिस वो है जो आखिरत वाले दिन अल्लाह ताला के हजूर बहुत सारी नेकियां लेके आएगा, नेक अमाल लेके आएगा, बहुत से हज अदा किए होंगे, उम्रे किए होंगे, ज़कात दी होगी, लेकिन उसने दुनिया में लोगों का दिल दुखाया होगा, लोगों पे तोहमतें लगाई होंगी, उनका हक छीना होगा, उनको तकलीफ़ दी होगी। तो अब वो तमाम लोग अल्लाह ताला के सामने शिकवा करेंगे, दावेदार बन के आएंगे कि या अल्लाह, इसने दुनिया में हमें यूँ तकलीफ़ दी, इसने हमारे साथ ज़्यादती की। अल्लाह ताला अज़ाले के तौर पे उस शख्स की तमाम नेकियां इन लोगों में तकसीम कर देंगे कि जाओ नमाजें तुम ले जाओ, ज़कात इस शख्स की तुम ले जाओ। और जब तमाम नेकियां उस शख्स की तकसीम हो चुकेंगी, उस शख्स के पास कोई नेक अमाल नहीं बचेंगे, तब भी दावेदार बाकी होंगे कि या अल्लाह, हमारे साथ भी इसने जुल्म किया था। अब अल्लाह ताला उन लोगों के गुनाह भी इस शख्स के हिस्से में डालना शुरू कर देंगे, और ऐसे करते कराते उस शख्स के हिस्से में सिर्फ एक चीज़ बचेगी, और वो जहन्नुम होगी। अल्लाह ताला उसको जहन्नुम वासिल कर देंगे। यही है असल मुफलिस। फी अमानिल्लाह। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि क्या आप लोग जानते हैं मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह, हम तो मुफलिस उस शख्स को समझते हैं कि जिसके पास दीनार दौलत ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुफलिस वो नहीं है, बल्कि मुफलिस वो है जो आखिरत वाले दिन अल्लाह ताला के हजूर बहुत सारी नेकियां लेके आएगा, नेक अमाल लेके आएगा, बहुत से हज अदा किए होंगे, उम्रे किए होंगे, ज़कात दी होगी, लेकिन उसने दुनिया में लोगों का दिल दुखाया होगा, लोगों पे तोहमतें लगाई होंगी, उनका हक छीना होगा, उनको तकलीफ़ दी होगी। तो अब वो तमाम लोग अल्लाह ताला के सामने शिकवा करेंगे, दावेदार बन के आएंगे कि या अल्लाह, इसने दुनिया में हमें यूँ तकलीफ़ दी, इसने हमारे साथ ज़्यादती की। अल्लाह ताला अज़ाले के तौर पे उस शख्स की तमाम नेकियां इन लोगों में तकसीम कर देंगे कि जाओ नमाजें तुम ले जाओ, ज़कात इस शख्स की तुम ले जाओ। और जब तमाम नेकियां उस शख्स की तकसीम हो चुकेंगी, उस शख्स के पास कोई नेक अमाल नहीं बचेंगे, तब भी दावेदार बाकी होंगे कि या अल्लाह, हमारे साथ भी इसने जुल्म किया था। अब अल्लाह ताला उन लोगों के गुनाह भी इस शख्स के हिस्से में डालना शुरू कर देंगे, और ऐसे करते कराते उस शख्स के हिस्से में सिर्फ एक चीज़ बचेगी, और वो जहन्नुम होगी। अल्लाह ताला उसको जहन्नुम वासिल कर देंगे। यही है असल मुफलिस। फी अमानिल्लाह। एक दफ़ा एक छोटा बच्चा समंदर के किनारे खेल रहा था कि उसकी जूती उतर जाती है और समंदर उसको बहा के ले जाता है। वो बच्चा रोने लगता है और रोते रोते समंदर के किनारे रेत पे लिखता है कि ये समंदर चोर है। उससे थोड़ा ही आगे
ایک شکاری جال پھینکتا ہے اور اس میں کافی ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں، وہ بہت خوش ہوتا ہے اور سمندر کے کنارے ریت پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ سمندر بہت سخی ہے۔ اب اس سے کچھ اور فاصلے پہ ایک غوطہ لگانے والا نوجوان غوطہ لگاتا ہے اور وہ غوطہ اس کا آخری غوطہ ثابت ہوتا ہے۔ کنارے پہ بیٹھی اس نوجوان کی ماں روتے ہوئے ٹپکتے آنسوؤں کے ساتھ اس ریت پہ لکھتی ہے کہ یہ سمندر قاتل ہے۔ کچھ اور فاصلے پہ ایک بوڑھا غریب شخص سمندر کنارے بیٹھا ہوتا ہے اور سمندر اسے ایک موتی دیتا ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ سمندر بہت کریم ہے۔ کچھ لمحے ہی گزرتے ہیں کہ سمندر سے ایک لہر اٹھتی ہے اور ریت پہ ان تمام لوگوں کا لکھا ہوا سب کچھ مٹا دیتی ہے۔ لوگوں کی باتیں بالکل ایسے ہیں، ان پہ زیادہ سر نہ دھرا کریں، کیونکہ لوگ وہی بولتے ہیں جو وہ دیکھ سکتے ہیں، جو وہ اپنی محدود نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ چاہ کر بھی ہر انسان کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ سمندر کی طرح بنیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ فی امان اللہ۔ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جو کہتی ہے کہ جمع کرو، مال کو سنبھال کے رکھو، بلکہ ہر جگہ یہی ہے کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں پہ خرچ کرو، گھر والوں پہ خرچ کرو۔ کہیں پہ بھی جمع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لوگ برے وقتوں کے لیے مال کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر برا وقت آ بھی جاتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ اور سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہو تبھی آپ دوسروں پہ خرچ کریں، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ جو خود کھا رہے ہیں وہی دوسروں کو کھلائیں۔ جس طرح اپنا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات بولی تھی کہ حدیث پہ اس طرح عمل کرو کہ دیکھنے والا سوچے شاید تم اہل حدیث ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح محبت کرو کہ شاید دیکھنے والا سوچے تم بریلوی ہو۔ توحید پہ اس قدر یقین رکھو کہ دیکھنے والا سوچے شاید تم دیوبند ہو۔ اور اہل بیت سے اس طرح محبت کرو کہ دیکھنے والا سوچے تم شیعہ ہو۔ لیکن جب تم سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو اس کو بس ایک ہی جواب دیں کہ میں مسلمان ہوں۔ فی امان اللہ۔ فرض کریں آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ روئی خلاف کا ورد شروع کر دیتے ہیں، روئی خلاف کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چاہے آپ ساری رات 1,00,000 دفعہ بھی یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ کو سردی لگنا بند نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ اسی لحاف کے اندر روئی بھر کے اوڑھ لیں تو اب آپ کو گرمائش ملے گی، اب آپ کو سردی لگنا بند ہو جائے گی۔ فرض کریں کہ آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ پانی 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 کہنا شروع کر دیں تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہاں، اگر آپ ایک گھونٹ پانی بھر کے پی لیں تو آپ کے کلیجے میں لگی آگ بجھ جائے گی۔ بالکل یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے، صرف یہ 6-7 لفظ کہنے سے اتنی بڑی تبدیلی نہیں آ جاتی، اتنا بڑا فرق نہیں آ جاتا کہ آپ ناپاک سے پاک ہو جائیں، آپ دوزخی سے جنتی بن جائیں، آپ مردود سے محبوب بن جائیں، یا آپ کافر سے مسلمان ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس کلمے کا مطلب سمجھنا ہوتا ہے اور پھر وہ مطلب اپنے دل میں اتارنا ہوتا ہے۔ جب اس مطلب کو آپ اچھی طرح جان لیں تو پھر آپ کی ساری زندگی کے اوپر، آپ کے اعمال پہ، آپ کی سوچ پہ، آپ کے فیصلوں پہ اس کلمے کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے دل دماغ میں کسی ایسی خواہش کو، کسی ایسے خیال کو ہرگز جگہ نہیں دینی جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ یہ ہوتا ہے مسلمان ہونا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو شاید یہ سٹوری سننے کے بعد آپ بھی نمازی بن جائیں، تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور ان لوگوں کو بھی بھیجیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ ایک دوست نے اپنے نمازی بننے کی وجہ بیان کی۔ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ کالج میں اس کے استاد نے سب سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی نظر میں نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ تو ایک بچے نے جواب دیا کہ جن کو نماز پڑھنی آتی نہ ہو۔ دوسرے نے جواب دیا کہ جو مر چکے ہوں۔ تیسرے نے کہا جو مسلمان نہیں ہوتے۔ ایک اور بچے نے کہا کہ جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ یہ سب سن کر میں نے خود سے سوال کیا کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا نعوذ باللہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا میں مر چکا ہوں؟ وہ لمحہ میری زندگی کا بدلتا ہوا لمحہ ہے، اور اس دن کے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔
اسلام نے عورت کو پردے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ وہ گھر میں قید ہو جائے، اپنا کوئی کام نہ کر سکے۔ پردے کا حکم ہے ہی اس لیے کہ اگر عورت کو کوئی کام ہے، بزنس کرتی ہے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، تو وہ اپنا کام کر سکے۔ پردہ کس سے ہے؟ نامحرم مردوں سے۔ محرم مردوں سے تو پردہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ کو گھر میں قید کرنا مقصد ہوتا تو پردے کا حکم آتا ہی نہ۔ اسلام نے عورت کو توفتاً عزت دی ہے۔ مرد کو عزت کمانی پڑتی ہے، لیکن عورت ایسی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفتاً عزت دی ہے۔ اس لیے اپنی لبرل اور عورت ماچ والی سوچ کو ختم کریں۔ یہ سوچ بہت بیکورڈز ہے۔ اسلام بہت ماڈرنائزڈ ہے۔ اسلام سے زیادہ ماڈرن ریلیجن کوئی نہیں ہے۔ اللہ نوز ہز کریشن۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی کریشن کو کس طرح ڈیزائن کیا۔ اللہ کے حکم پر کوئی سوال جواب نہیں۔ جو حکم ہے وہی حکم ہے۔ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر۔ کیسے معاف کروں گا تم کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑ۔ وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔ Allah knows and He is the only one who knows what will happen tomorrow. If today is wrong, tomorrow will be right. Don't stress.